اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے. یاد رکھنا تو آخر ہلاکو چنگیز خان جیسے ظالم مسلمانوں پہ کیوں مسلط کیے گئے؟ اور ولیوں کی روحیں کہہ رہی تھی ایک کافر ان فاسقوں کو مار ڈالو، قتل کرو. اس لیے کہ اس دور کا مسلمان بھی بہت دولت مند تھا. خلافت عباسیوں کی خلافت تھی اور دولت بھی تھی، خدا نے بہت مال دیا تھا. پوری دنیا میں اسلام کا غلغلہ تھا، کئی بر اعظموں پر اسلام کی حکومت تھی. مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ دوسرے ممالک کے بیت المال میں اور شاہی خزانے میں جتنی دولت نہیں ہوتی تھی اتنا بغداد کے ایک ایک مسلمان کے پاس دولت ہوتی. اتنی دولت خدا نے دی تھی، لیکن دولت پا کر وہ ایسے ہی بگڑے تھے جیسے میرے ہندوستان کا تاجر بگڑا ہے. جیسے میرے ملک کے لوگ آوارہ ہوئے ہیں ویسے ہی دولت پائی، دولت دینے والے خدا کو بھولا، کافروں جیسی شکل بنائی، یہود و نصارہ جیسا کلچر بنایا، زندگی انہی کی طرح. ہاں مسلمان کہلاتا تھا جب تک غریب تھا، آستانوں پر جا کر کے بھیک مانگتا تھا، مسجدوں میں آ کر کے پیشانی رگڑتا تھا. جب سے دولت ملی ہے دوسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا. اب چربی چڑھی ہے تو اسلام کا مذاق اڑا کے کہتے ہیں یار یہ حلالہ کا تصور میرے سمجھ میں نہیں آتا، ذرا مولویوں کو سوچنا چاہیے. اور تو سوچے گا جس قانون کو میرے اللہ نے عطا کیا اس کے بارے میں تو سوچے گا، تیری اتنی اوقات ہے. اس لیے کہ مذہب کہتے اس کو ہیں جہاں عقل اتار کر کے داخل ہوا جاتا ہے. اور تجھے کیا پتا خدا کی حکمتیں کیا ہے؟ آ بیٹھ کر بات کر تب تجھے پتا چلے. جو تیرے سماج میں رائج ہے اسلام اس حلالے کی تائید نہیں کرتا جو حدیث میں وہ اتنا خوبصورت ہے. اگر اس کا کانسیپٹ پیش کر دیا جائے تو آج بھی چنگیزی اور ہلاکو کے دیوانے اسلام کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائے. لیکن تو نے پڑھا ہی نہیں، دین نہیں پڑھا، دھرم نہیں پڑھا، مذہب نہیں پڑھا، مسلک نہیں پڑھا. اللہ اکبر. تیرا حال تو یہ ہے میرے بھائی کہ تیرا غسل بھی 3 بچے پیدا ہونے کے بعد درست نہ ہو سکا. جس کو غسل کرتے نہ آیا 3 بچوں کی پیدائش کے بعد بھی، وہ قوم عزت پائے گی؟ وہ کب محمود غزنوی بنے گی؟ اس قوم کو فاروق اعظم کی طرح اقتدار ملے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہماری خواہش کیا ہے؟ اچھے کپڑے پہنو عزت ملے گی، اچھا موبائل استعمال کرو عزت ملے گی، اچھی گاڑیوں میں گھومو عزت ملے گی. نادان ہو. اچھے کپڑے پہننے سے کبھی منع نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں پہنو، اس لیے کہ دوسروں کے درمیان جینا ہے پہنو. اچھے جوتے پہنو، لوگوں کے درمیان جینا ہے پہنو. آپ کہیں گے آپ یہ کہاں سے لاتے ہو؟ میں نے کہا میں دین سے ادھر ادھر ہٹنے کو تیار نہیں. میرے دین میں سب موجود ہے، ہمارے مذہب اسلام میں سب موجود ہے. ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم نے بڑے مہنگے جوتے پہنے اور بڑے مہنگے جوتے پہن کر جب بادشاہ نے بلایا تو اس کے دربار میں انہی جوتوں کے ساتھ گئے. بادشاہ کا نام تو نہیں لیتا. بادشاہ نے چڑ کر کہا آل رسول ہو، سید ہو، اتنے مہنگے جوتے پہن کے آتے ہو، نبی کی اولاد ہے. ہنس کے کہتے ہیں اسی لیے اتنے مہنگے پہنتے ہیں کہ تم جیسے دنیا داروں کی نظر ہمارے جوتوں پر رہے، ہمارے چہرے تک پہنچنے لگے. بس ہمارے جوتے ہی دیکھتے رہو، ہمارے چہرے تک نوبت ہی نہ آئے. تو ایسے جوتے پہنو کہ لوگ تمہارے جوتے پر ہی نظر رکھے، چہرے تک ان کی اوقات بھی نہیں ہے. ہاں میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن موسیٰ کاظم جیسا چہرہ تو بنا. تو نے تو چہرہ یہود و نصارہ کی طرح بنا رکھا ہے. ایک مرتبہ امام جعفر صادق نے بڑا قیمتی جبہ پہنا. ایک حاسد آ کر کے کہنے لگا آل نبی ہو کر کے اتنے مہنگے کپڑے پہنتے ہو. فوراً کرتا اٹھا دیا تو نیچے ٹاٹ تھا. بولا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ جو ٹاٹ ہے نا اس کے لیے، یار کے لیے، اور یہ خوبصورت جبہ تیرے جیسے مکار کے لیے، تاکہ لوگ ہمیں حقیر نہ سمجھ، تاکہ لوگ ہمیں حقیر. دنیا میں جینا ہے تو ہمیں لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ کرنا ہوگا، لیکن اندر تو کچھ ہو نا. اندر کسی کے لیے ہو تو سب اوپر ہی اوپر کر رہے ہو. تو ہمیں عزت کپڑوں سے نہیں، ہمیں عزت قیمتی موبائل سے نہیں، ہمیں عزت کاروں سے نہیں. آپ کو پتہ عزت ملنا کیسے ہے؟ جس وقت بیت المقدس فتح ہونے کرنے کے لیے مسلمان بیت المقدس کی طرف بڑھتے ہیں اور مسلمانوں کے آگے چاہے وہ دوسری طاقتیں ہار جاتی ہیں تو ان کے علماء بیت المقدس کی دیوار پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں تم کتنی بھی کوشش کر لو تم لوگ ہم سے بیت المقدس لے نہیں سکتے، کیونکہ ہماری مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک درویش بادشاہ ہوگا، اس کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوگا. ایک درویش بادشاہ ہوگا، اس کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوگا.
अकबर। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह बड़े होशियार थे, उनको अमीनुल उम्मा कहा गया है। उन्होंने नीचे से कहा उस बादशाह की सिफत भी तो लिखी होगी, बयान कर। तो कहा हाँ, तेरा चेहरा गोल है, वो तू फतह करने आया ना बैतुल मुकद्दस, तेरा चेहरा गोल है, तू ना कर सकेगा। उसका चेहरा थोड़ा सा लंबा है, उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी पतली पतली सीने तक आई हुई है, उसका चेहरा सुर्ख है, उसके होंठ पतले पतले हैं, तेरे गाल ऊपर है, उसके गाल अंदर की तरफ है, और उसकी जो लुंगी है वो उसके टखने के ऊपर है, उसका लिबास इस तरह का है और वो इस तरह का और इस तरह का है। जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था, अबू उबैदा मुस्कुराते जा रहे थे। उस बूढ़े राहिब ने कहा मेरी बात पर तू हंसता क्यों है? तो फरमाया तू जो सिफत बयान कर रहा है वो दरवेश बादशाह हमारे ही पास है, लेकिन वो बैतुल मुकद्दस में नहीं, वो मदीने मुनव्वरा में मौजूद है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बुला उसको, अगर मैं देख लूंगा तो उसको बिन लड़े चाबी दे दूंगा। फिर अबू उबैदा खत लिखते अमीरुल मोमिनीन जानशीन रसूल फारूक आजम सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब गैसुल मुनाफिकीन इमामुल मुजाहिदीन इमामुल मुशाहिदीन फी रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी का जानशीन, मेरे नबी का परवरदा, मेरे नबी का तरबियत याफ्ता, जिसको रसूलुल्लाह ने साया सजाया संवारा निखारा और इतना बुलंद कर दिया कि आका फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्ने खत्ताब होते। ला नबी बादी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। 3 बर्रे आजमों का हाकिम, एक मुल्क का नहीं, 3 बर्रे आजमों के हाकिम को खत लिखा है बैतुल मुकद्दस आना है। आज देख लो दुनिया के वजीरों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते तो कितना इतराते हैं, फिर भी हाल ये होता है कि लोग नजर उठाकर देखते भी नहीं। जिन लोगों को पता उनको पता है, मुंह तकते रहते लोग, ये औकात है और हम नए कपड़ों से जाएंगे, चार्टर फ्लाइट। मैं किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दुनिया के सारे मुल्कों का, वरना कोई मुल्क का आदमी, पड़ोसी मुल्क का आदमी, अड़ोसी मुल्क का मुझ पे नाराज हो जाए कि आप हमारे मुल्क का। मैंने कहा हम तो जनरल बात कहते हैं, शराब के खिलाफ तकरीर करेंगे तो कोई शराबी उठ के लड़ेगा, हमारे खिलाफ करे, हमें तो पता ही नहीं शराबी कौन है, हम तो अपनी बात करते हैं। तब ये चार्टर फ्लाइट जो चोरी चोरी चुपके चुपके लिए जा रहे हैं उनकी बात हो रही है, जो हैं वो हैं, जो कौम के पैसे चुरा कर रोजाना नए कपड़े पहन रहे, जो है सो है, हमें नहीं पता कौन है, हम तो जनरल बात करने के आदि करते रहेंगे। जिनकी बेइज्जतियां हो रहे लोग तकते नहीं तकते उनकी तरफ, लेकिन आओ जालिमों की इज्जत कहीं नहीं है, ना जमीन के ऊपर है ना जमीन के अंदर है। लेकिन 3 बर्रे आजमों का वाहिद यक्ता हाकिम, जिसको वो यहूदी उलमा दरवेश बादशाह कह रहे थे, फकीर बादशाह, उस तक खत पहुंचा तो उसके पास दूसरा लिबास भी नहीं था। इतना लंबा सफर करना, एक ही जुब्बा, एक ही कपड़ा है, पेवन वाला फटा हुआ। उसी फारूक आजम को बताऊं, ये दीन है मेरे भाई, दीन गया कपड़े निजात नहीं दिला। एक दिन फारूक आजम जुमा की नमाज में लेट आए, थोड़ा सुन ले, अगर बात आई है तो आपसे कहूं, खिलाफत राशिदा क्या है। हाँ, एक दिन जुमा की नमाज में लेट आए तो किसी ने कहा उमर तुम जुमा में लेट आने लगे, रसूलुल्लाह के दर में तो फजर से बैठते थे ना, अब तुम खलीफा हो गया, तुम लेट आते हो, नमाज तुमने पढ़ानी, तुम लेट आते हो। फारूक आजम की आंख में आंसू थे। फरमाया शायद तुमको इसका इल्म नहीं है कि मेरे पास यही एक जुब्बा, इसके अलावा दूसरा जुब्बा नहीं है। अब मैं फजर की नमाज पढ़कर जब घर जाता हूँ तो इस जुब्बे को धो करके सुखाता हूँ, जब सूख जाता है तो पहन कर आता हूँ। आज मदीने में सूरज नहीं निकला, बदली थी, जब सूरज नहीं निकला तो जुब्बा सूखने में लेट हो गया, इसलिए मैं आने में लेट हो गया। ये था इस्लाम का मानने वाला मुसलमान। आज तो सूद के धंधे करके महंगे महंगे कपड़े पे, अरे हलाल से अल्लाह ने दिया पहन, लेकिन हराम से क्यों पहन? जो हराम से, सूद से, हराम से, शराब के, जुए के धंधे करके कीमती कपड़े पहन रहा है, वो जहन्नम की आग ओढ़ रहा है अपने बदन पर। हलाल से कमाओ, हलाल से आप इस्तेमाल करो, लेकिन हराम क्या है? हराम का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई तसव्वुर नहीं। और जब तक मुसलमान हराम में डूबा रहेगा उस वक्त तक अल्लाह की मदद कभी नहीं है। इससे बदतरीन हालात होंगे। मैं बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, मैं यकीन और हक़ाइक़ के तौर पे कह रहा हूं। हम रहे न रहे,
جو لوگ رہیں گے وہ دیکھیں گے اگر مسلمان اب بھی نہیں سدھرا اس سے بدترین حالات ہیں۔ جنگل کے درندے، بکریاں، گدھوں، کتوں، بلی کے جو حالات لوگ دیکھتے ہیں اس سے بدترین اموات ہوگی لوگوں کی۔ کوئی دفن کرنے والا نہیں ہوگا، کفن کے کپڑے میسر نہیں ہوں گے اگر مسلمان اب بھی توبہ نہیں کرتے، مسلمان اب بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، مسلمان اب بھی نہیں پلٹتے۔ فاروق اعظم کو خط نہیں کا دوسرا نہ لباس تھا اور نہ دوسری ایک ہی سواری تھی۔ آپ نے واقعہ سنا ہے، واقعہ نگاری کوئی مقصود نہیں، صرف اشارہ دے رہا ہوں تاکہ نوجوانوں کو پتہ چلے دولت سب کچھ نہیں ہے، دولت ایمان سب کچھ ہے۔ موبائل کا کنیکشن سب کچھ نہیں ہے، مدینے کا کنیکشن سب کچھ ہے۔ ہاں، اونچی کاروں کے اندر بیٹھ جانا سب کچھ نہیں ہے، شریعت مطہرہ کو اپنے اوپر نافذ کر لینا سب کچھ ہے۔ اس سے خدا تمہارا وہ روب پیدا کرے گا کہ انشاءاللہ جانور بھی تمہارا احترام کرتے نظر آئیں۔ لوگوں کو حیرت ہوگی اگر بات کروں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اونٹ چرانے کے لیے جب جانور جاتے تھے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے میں اللہ کے کام میں لگا ہوں، اب ذرا تم سیدھے سیدھے چرنا، تو وہ سیدھے سیدھے، ان کو چروائے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ آپ سمجھتے کیا ہے حلال کو، دین کو آپ نے کیا سمجھا ہے؟ آپ نے دین کو سمجھا کیا ہے؟ دین کی اہمیت آج مسلمان کے پاس نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں دین حاصل کرنے کے لیے نہ بیٹا قربان کرنا پڑا، نہ بھائی قربان کرنا پڑا، نہ بیٹیوں کی قربانی دینی پڑی۔ وہ جو اصحاب رسول تھے، حضور کے صحابہ، حضور کی اہل بیت، انہوں نے قربانیاں دے کر کے دین حاصل کیا تھا نا، تو تب ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ تھا۔ ہمیں کوئی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، ہم تو مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، گوشت انڈا مچھی کھانے والے مسلمان بن گئے اور اسی پر جنت کا سودا کرنے لگے۔ سن لو اچھی طرح سے، اصل دین کی طرف آؤ۔ تو اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ فاروق اعظم ایک ہی سواری ہے، اونٹنی ہے، غلام کو ساتھ لے جانا ہے، لیکن دنیا نے دیکھا یہ اسلام ہے۔ جو اسلام ہم پیش کر رہے ہیں اس کو سن کے تو لوگ گالیاں ہی دیں گے، لوگ کہتے لوگ ہمیں گالیاں دیتے، میں نے کہا دیں گے نا جو تم پیش کر رہے ہو۔ پڑوسی تمہارا تم سے چین سے نہیں ہے، بیویاں سکون سے نہیں ہے تمہارے گھروں میں، برا مت ماننا۔ سالن میں نمک زیادہ ہوتا ہے تو اس کو مارتے ہو، بیویاں مارنے کی چیز ہے؟ اب بتائیں نا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور علیہ السلام نے اپنی کسی بیوی کو اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں پوچھا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا، کبھی کسی بیوی کو ڈانٹا تک نہیں۔ یہ اسلام ہے، بیوی کو نہ ڈانٹنا اسلام ہے۔ مار رہے ہو، جلانے کی دھمکی دیتے ہو، کاٹنے کی دھمکی دیتے ہو، واپس گھر بھیجانے کی دھمکی دیتے ہو، طلاق کی دھمکی دیتے ہو، کہاں کس دین پہ عمل کریں؟ بیویوں کے معاملے میں دین پر عمل ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے بچوں کی، اپنے شہزادوں کی پرورش کیسے کی؟ حضور کے گھر میں بچے آئے اس لیے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بچوں کو کیسے پالا جاتا ہے۔ بچوں کو موچوں پہ تاؤ دے کر کے آنکھ دکھاتے، اور رسول اللہ اپنے شہزادے امام حسن امام حسین کو زمین پر گھٹنے اور ہاتھ رکھ کر کے کہتے تمہارا گھوڑا آ گیا، بیٹھو اس پر۔ بچوں کو یوں بھی کھلانا تو سنت ہے نا، تمہارا گھوڑا آ گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ صاحب براق کہہ رہا ہے تمہارا گھوڑا آ گیا۔ کعبہ قوسین کی حدیں جس کے سامنے سمٹ آئی ہے وہ کہہ رہا ہے تمہارا گھوڑا آ گیا۔ اور بچے بھی کتنے شان والے تھے، انہیں بچہ کہوں تو کس منہ سے کہوں، اس لیے کہ وہاں تو گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، وہاں تو بچپنے میں جوانی رشک کی اور رانائی کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ لیکن شہزادہ حسین کہتے نانا آپ جب کا آپ کا گھوڑا آتا ہے تو اس کی لگام ہوتی ہے، ہمارا گھوڑا آیا تو وہ بے لگام کیسے آیا؟ تو اپنی زلفیں پکڑا دی، یہ تیرے گھوڑے کی لگام ہے، یہ تیری سواری کی لگام۔ یہ بچوں کو پرورش کرنے کا طریقہ، یہ مارا، یہ ڈانٹا، یہ اٹھا، یہ پھینک۔ گھر میں آئے تو بچے بلی کی طرح دبک گئے، پھر فخر سے دوستوں میں کہتے ہیں میرا تو گھر میں اتنا روب ہے کہ میں گھر جاتا ہوں تو میرے بچے دبک جاتے ہیں۔ تو ظالم ہی ہے۔ پھر ہنسنے کی بات نہیں، بچوں کا سب سے بہترین اگر کوئی دوست ہے تو وہ اس کا باپ ہے، اور جو باپ اپنے بچوں کا دوست نہ بن سکے اس کی اولاد کبھی سدھری بھی نہیں ہو سکتی، وہ کہیں اور دوست ڈھونڈے گی، پھر اس کو غلط دوست ملیں گے۔ باپ بہترین دوست ہونا چاہیے، بلکہ باپ اور بیٹے کی دوستی اس حد تک پہنچ جانی چاہیے کہ اگر بیٹے کو شادی کی حاجت ہو تو وہ اپنے باپ سے ہنستے ہوئے کہہ سکے کہ ابا اب میری شادی کر دو۔ یہ اسلام ہے۔ ہاں آپ کہیں گے کہ ہمارے بچوں کو آپ بگاڑنے ہیں، میں بگاڑنے نہیں آیا ہوں۔ کیوں پتہ ہے مجھے؟ ارے تیرا بچہ زنا کر کے تجھے بدنام کرنے سے اچھا ہی تو ہے کہ تیرے کان میں کہے کہ میری شادی کر دو۔
ارے تو فخر سے کہے گا میرا بچہ مرد ہے اسی لیے اسے شادی کی ضرورت ہے. وہ اوروں کے بچے نا جو باپ سے ڈر کر بدکاری کرتے زناکاری کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے سے اتنا قریب کرو. بہترین دوست اس کا باپ ہونا چاہیے. اسلامی تصور ایک کانسیپٹ ہے. بیویوں سے اتنا فری ماحول ہو جس کے آگے جبریل تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ رسول اپنی ازواج سے کہتے ہیں چلو آج ہم دوڑ لگائیں گے، جس کو آپ اپنی زبان میں ریس لگانا کہتے ہیں، چلو دوڑ لگائیں. اور جہاں جبریل آگے نہیں جا پاتے، تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے. جہاں جبریل پیچھے رہ جاتے وہاں اپنی ازواج کو ان کا دل خوش کرنے کے لیے آگے کر دیتے، کہتے آج تم جیت گئی. یہ گھر کا ماحول ہے، یہ دین ہے. یہ دین پیش کروں میں قسم سے کہتا ہوں کوئی ٹی وی پر ہمیں گالی نہیں دے گا. لوگ کہیں گے کہ یار ایسا دین ہے مسلمان، اس لیے کہ لوگوں کے یہاں تو بیویاں جوؤں میں ہاری گئی ہیں، اور ہمارے یہاں اگر بیوی کو کہا جاتا ہے کہ تم جیت گئی تو لوگ اس دین پر نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ہم نے دین پیش نہیں کیا، ہم نفس کے غلام. پھر کہتے لوگ گالی دیتے ہیں، گالی ہی دیں گے کیونکہ تم جو کر رہے ہو گالی سننے کا کام کر رہے ہو. اللہ کے رسول نے تو 1450 سال پہلے کہا تھا 3 طلاق مت دینا. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ کہا تھا 3 طلاق مت. تم نے دیا نا، نافرمانی کی نا، ذلت آئی نا مقدر میں. اگر حضور کا کہنا مان لیتے تو کسی میں ہمت تھی ڈیبیٹ کرتے ہوئے تمہارا مذاق اڑاتے؟ حضور نے تو منع کیا تھا. آپ بتائیں، اگر آپ کو برا لگتا ہے مجھے معاف کرنا، میں دین پیش کرنے ہیں. واللہ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ کا اور جنت میں جاؤ، میں وہ آدمی نہیں ہوں، کیونکہ یہ میرا پیشہ نہیں ہے. اسٹیج پر جھوٹ بولنا، منبر رسول پر، ایسے زمین کے اوپر بھی جھوٹ بولنا حرام ہے. منبر رسول پر تو منبر رسول کی توہین ہے. میں تمہیں تھوڑی جھوٹی جنت دکھاؤں گا، میں تو حقائق بتاؤں گا آپ کو کہ جنت کہاں ہے. دین اور رسول اللہ کے قدموں میں جنت ہے. جب تک دین کی طرف نہیں آؤ گے کچھ نہیں ملنے والا. دنیا کی کامیابی نہیں ملے گی تو جنت کہاں ملنے والی؟ جنت تو فوز عظیم کا نام ہے، وہ بڑی کامیابی کا نام ہے جنت، جسے فوز العظیم کہتے ہیں. نہ ملے گی. دین کی طرف آؤ. دین اور دین پہلے سیکھو. دین پتہ ہی کہاں ہے؟ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ پتھر مارنے والوں کو دعا دینا یہ دین ہے. گالی دینے والے کو نواز دینا یہ دین ہے. جو پوری زندگیاں لوگوں پہ جنگ مسلط کرتا رہا، پھر اس کے بعد اس کے لیے کہہ دینا کہ فلاں کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں امان عطا کر دیں گے، یہ دین ہے. اور پھر ان لوگوں کو بھی اپنا بنایا جو ساری زندگی لڑتے رہے، اور لڑنے والوں کو شرف صحابیت عطا کیا. اسی لیے ہم آج تک ان کا احترام اور تعظیم کرتے ہیں. آپ غور کریں دین کیا ہے. دین وہ ہے جو ساری زندگی لڑتے رہے، پاگل، مجنون، ساحر، جادوگر، حتیٰ کہ مکے سے نکلنے کے لیے بے پناہ جو ہے وہ پریشر کیا. کیا ہوا؟ جب خود آئے فاتح مکہ بن کے تو کہا لا تثریب علیکم القوم، جا میں نے تم سب کو چھوڑ دیا. بدلہ لینا دین نہیں ہے، معاف کر دینا دین ہے. جو اپنے سگے بھائی کو معاف نہ کرے، جو اپنے سگے بھتیجے کو معاف نہ کرے، جو اپنی بیوی کو معاف نہ کرے، آپ بتائیں کس دین پر عمل کر رہے ہو؟ نفس کے پجاری بنے ہو، دین کہیں نہیں. اور یہ ولی بنتے ہیں نا، ولی پانی پہ چل کے ولی نہیں بنتے، ہوا میں اڑ کے ولی نہیں بنتے، دین مصطفیٰ پہ چل کے ولی بنتے.